السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے بچے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں جی بچے؟ شیخ غلام حمدانی مصطفی کی غزل، اس کے پہلے 4 اشعار ہم نے مکمل کیے تھے۔ آج شعر نمبر 5 کا ہم نے پڑھنا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے: آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ اب اس میں شاعر نے کہا ہے کہ جو ہے لالا سرخ رنگ کا پھول اگا، نکلا، کھلا نو بہار، بہار کے دن میں، خون شہید عشق نہ زیر زمین رہا، زیر زمین، زمین کے نیچے جو ہے۔ اس میں شاعر نے کہا ہے کہ موسم بہار میں شہیدوں کا لہو گل لالہ کی صورت میں اگ کر زمین سے باہر آ گیا ہے۔ شعر جو ہے بیٹا، اس میں شاعر نے ادب کی اصطلاح حسن تحلیل کی ایک عمدہ مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حسن تحلیل ایک ایسی صنعت ہے بیٹا جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی بات یا حقیقت کی ایسی وجہ بتائی جائے جو حقیقت سے کوئی معنوی یا ذاتی ربط نہیں رکھتی، مگر نہایت اچھی اور خوبصورت یعنی بھلی معلوم ہو۔ اب اس میں شاعر نے کچھ ایسی کیفیت بیان کی ہے کہ مرد مجاہد کا خون کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ ہم اگر مردان جوانی ہمت کا گرم خون اور اس میں معجزن جذبات کی حدت ہی ہے جو ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ حق اور صفا کا پرچار کرتے ہوئے جام شہادت جو ہے اس کو نوش کرتے ہیں۔ بیٹا جو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے، ایک تو سب سے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک چیز کا یہ بھی علم ہے کہ شہید کو جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دائمی زندگی دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس کی زندگی کا کوئی ادراک جو ہے وہ نہیں ہے۔ عشق ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے اور یہ کائنات عشق کی وجہ سے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ عشق خود کو فنا کرنا، کسی بھی جو ہے ایسے بلند نصب العین اور نظریے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا، وہ مقصد، وہ نصب العین، وہ نظریہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے مٹ جانے کے بعد، آپ کے فنا ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ یہی وہ خون شہید عشق ہے جو زیر زمین نہیں رہتا۔ جہاں پر تو شاعر نے کچھ اور طریقے سے بات کی ہے، لیکن اس کا جو معنی و مفہوم ہے وہ یہی چیز کہتی ہے کہ بھلے آپ لوگ اس چیز کو کچھ اس طریقے سے بھی بیان کرو کہ قیامت جو ہے تک جو ہے اگر آج اس چیز کو غور کیا جائے تو جن لوگوں نے حق کے لیے جان دی، جن لوگوں نے اپنے آپ کو کسی بلند مقصد کے لیے جان دی، آنے والے دور میں کسی نہ کسی طور سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ مقصد جو ہے وہ زندہ ہوتا رہا، اس کو لے کر آگے کوئی نہ کوئی اور جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس کی بنیاد رکھنے والا چاہے کوئی بھی تھا، اس کو لے کر جو ہے آگے بڑھنے والا چاہے کوئی بھی نہ تھا، لیکن وہ مقصد جو ہے نہ کسی شکل سے آگے جو ہے وہ بڑھتا رہا ہے۔ اور اس میں بھی شاعر نے یہی پیغام دیا ہے کہ بلند نصب العین نظریہ حیات و اعلیٰ مقصد، چاہے اس کے لیے آپ انسان کے پاس سب سے قیمتی اثاثہ اس کی جان ہوتی ہے، جو ایک دفعہ چلی جائے پھر واپس اس کے پاس نہیں آتی، لیکن جب وہ اس کو مٹا ڈالتا ہے، اس کو فنا کر دیتا ہے، تو پھر وہ بھی کسی اتنے بڑے مقصد کے لیے، تو پھر وہ مقصد کے جو ہے وہ مقصد کبھی بھی دبتا نہیں ہے، کبھی بھی وہ مقصد جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ آنے والے دور میں اس مقصد کو لے کر چلنے والے کوئی اور آ جاتے ہیں، کوئی اور جو ہیں وہ جو ہے اس علم کو لے کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی میں شاعر نے یہی چیز بیان کی ہے کہ یہ جو لالا اگا ہے، یہ جو نو بہار میں یہ جو سرخ رنگ کا پھول کھلا ہے، یہ وہ شہیدوں کا خون ہے جو اس زمین میں جو ہے وہ اس زمین کا حصہ بنا اور اس زمین میں جو ہے رچ بس گیا، اور وہی سرخ خون جو ہے وہ سرخ پھول کی شکل میں جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا کہ دنیا سے جانے والے بے شک چلے گئے، لیکن ان کا مقصد، ان کا کام جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگلا شعر ہے بیٹا، اس میں ہے: دی جان ایسے ہوش سے کہ اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا۔ اس میں اگر آپ بیٹا یہ دیکھو کہ اس میں ہم شاعر نے مردان ہمت کو سلام کرتے ہوئے عقیدت پیش کی ہے کہ جن کی جذبے کو، جن کی ہمت کو سلام کیا ہے کہ جن کے دلوں سے موت کا خوف جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، موت کے خوف کے بجائے وہ خوش دلی سے جو ہے وہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ اور مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ زندگی خود موت کی حفاظت کرتی ہے، انسان کو جو ہے وہ زندگی
زندگی کو بچانا نہیں پڑتا، بلکہ زندگی خود موت کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت نے آنا ہے تو چاہے انسان جتنی بھی حفاظتی تدابیر کر لے، جتنا بھی اپنے آپ کو بچاؤ میں رکھ لے، پھر وہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس سے کسی کا بھی انکار جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اب اس میں شاعر نے کہا ہے کہ دی جان ایسے ہوش سے کہ اپنی کے خلق کو، کہ میں نے اپنی جان اس طریقے سے فنا کی کہ خلق کو مخلوق کو جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا، کہ میرے زندہ رہنے کا ان کے آخری وقت تک یقین رہا۔ اگر بیٹا تاریخ کے صفحات کو اٹھا کر دیکھا جائے تو عبیدہ بن جراح کا نام آج بھی زندہ ہے۔ وہ کیوں زندہ ہے؟ کہ انہوں نے جان اس قدر جوش و جذبے اور دلی کیفیات سے دی کہ آج بھی جب نام لیا جائے گا تو ان کے جو ہے قادسیہ کی جنگ میں ان کی دی گئی قربانیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ آج اتنا 61 ہجری میں واقعہ ہوا ہے واقعہ کربلا، لیکن جب بھی وقت آتا ہے، جب بھی جو ہے وہ 10 محرم کا چاند نکلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ آج ہی جو ہے امام علی مقام کا کربلا میں آمد ہے، آج ہی امام علی مقام کے جو ہے وہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ میدان جنگ جو ہے وہ تیار ہے، آج ہی یہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے دہرائے جاتے ہیں، اور ہم چاہ کر بھی امام علی مقام کی دنیا سے جانے کی جو ہے اس حقیقت کو ہم نہیں مانے۔ ہمارے سامنے امام علی مقام زندہ ہے، کیونکہ امام علی مقام کا مقصد ہمارے سامنے زندہ ہے۔ جب تک دنیا میں باطل رہے گا، حق جو ہے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا رہے گا، اور جب تک حق باطل کے ساتھ لڑتا رہے گا، میدان کربلا ایسے ہی سجتا رہے گا، اور اس وقت تک امام علی مقام کی قربانی جو ہے وہ قیامت تک اسی طریقے سے یاد کی جائے گی۔ اور ایسے ہوش سے جب انسان سب کچھ جانتا ہو، ایسی اس میں عقل و شعور ہو، اس کو سب کچھ پتہ ہو کہ میرے سامنے جو ہے اب مٹنا ہے، میں نے فنا ہونا ہے، پھر بھی وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے جب جان اپنی فنا کرے گا، اپنے آپ کو قربان کرے گا، تو وہ قربانی اس کی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ برصغیر کو قید، اس 100 سالہ برصغیر نے جو ہے غلامی کی زندگی گزاری۔ 100 سال کے بعد 1947 سے لے کر آج 2020 تک جو ہے 72-73 سال ہو گئے مسلمانوں کو آزاد ہوئی بھی، لیکن ٹیپو سلطان کے الفاظ آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ٹیپو سلطان کی جرأت اور کامیابی جو ہے وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور وہ ایسے ہی زندہ اور تابندہ رہے گی۔ اگلا شعر ہے بیٹا، اس میں شاعر نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ یاران گرم رو تو سب آ کے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ اس میں شاعر نے ایک بیان کیا ہے کہ زندگی مسلسل حرکت کا نام ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ ساتھ اپنی ہی کم ہمتی اور نالائکی کو بھی بیان کیا ہے۔ جن میں کچھ کرنے کی لگن ہوتی ہے وہ رستے کی دشواریاں مد نظر نہیں رکھتے، ہمیشہ ہمت اور حوصلہ سے کام لیتے ہوئے اپنا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اب اس میں شاعر نے کہا کہ بھئی مقابلے وقت تمام جو مقابلے سفر تھے میرے، وہ تمام جو تھے اپنی چال اپنی رفتار کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ یاران گرم روح جن کے اندر تڑپ تھی، جن کے اندر جو ہے منزل تک پہنچنے کی جو ہے جستجو لگن تھی، اور وہ جید مسلسل سے اور مسلسل سفر میں چلتے ہوئے انہوں نے اپنی منزل تک وہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور میں کیا ہوا کہ میں نے اپنے ہمسر جوش و خروش سے مناظر طے کرتے ہوئے جو لوگ تھے ان سے پیچھے میں کہیں رہ گیا، کہ میں اپنی دھن میں گم رہنے کی روش نے مجھے جو ہے وہ لے ڈوبی۔ میں اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے قافلے والوں کے لیے بھی میں باعث شرم جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اس میں شاعر نے طبیعت کا جو شیلا پن اور جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت قرار دیا گیا ہے، اور جو طبیعت میں جن کی ٹھہراؤ ہوتا ہے، جن کی طبیعت میں قناعت کر جانا، کن کی طبیعت میں تھوڑا جو ہے رکنا اور کسی منزل کسی مقصد کو پانے کے لیے مسلسل جدوجہد سے کترانا جو ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی پیغام دیا ہے کہ وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو مستقل کام کرتے ہیں اور مسلسل جدوجہد کو اپنا شیوا بناتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کامیابی ان کا نصیب بنتی ہے۔ اور میں جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے کچھ کرنے سے روکا، اپنے آپ کو آگے بڑھنے سے روکا، وہ میں ان سے جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، اور میں اپنے قافلے والوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ شعر نمبر 8 ہے بیٹا، مقطع ہے، رکھوں میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مصطفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ اب اس میں شاعر نے کیا کیا، روایتی مصطفی نے روایتی موضوع کو بیان کیا ہے، اور اس میں ایک ایسا سبب بیان کیا ہے، بے اختیاری کا سبب بیان کیا ہے۔ بے اختیاری اس وقت ہوتی ہے جب عشق منہ زور ہو جاتا ہے اور عاشق اس کے سامنے مجبور و بے بس ہو جاتا ہے۔
عشق اس کا زوراور ہو جاتا ہے اور وہ خود اس کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بھی شاعر نے یہی بیان کیا کہ میرا دل میرے قابو میں نہیں رہا، میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں رہا، وہی کرتا ہے جو اسے من پسند ہے۔ اب اس میں شاعر نے جو ہے وہ اپنے کہا ہے کہ میرے دل پر جادو کر دیا گیا، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ جب عشق جو ہے وہ اس قدر اپنی ذات پر، آپ کی ذات پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ سلب کر لیتا ہے۔ پھر وہ جو ہے وہ ایک بے اختیاری کی جو لگن ہوتی ہے اس میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ اور یہاں بھی شاعر کے ساتھ اس میں یہی رہا کہ شاعر نے کہا کہ اب مجھے اپنی ذات پر اختیار جو ہے وہ نام کا نہیں رہا، میں بے اختیاری کی اس کیفیت میں چلا گیا ہوں کہ جب میں سب کچھ فنا کرنے پر ہوں، لیکن میرے اپنے حواس خمسہ اور خاص طور پر میرا دل جو ہے وہ جو ہے میرے قابو میں نہیں ہے، وہ عقل کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ زور آور ہو چکا ہے، وہ طاقتور ہو چکا ہے، اور میں جو ہے اس کے سامنے کمزور اور کمتر ہو گیا ہوں۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔